سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہترین ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے وہ فاسق ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عظمت کو بھی بیان کیا اور امت کے کام کو بھی بیان کیا کہ اس امت کی یعنی میری آپ کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والوں کی عظمت، اہمیت، فضیلت کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ میرے محترم دوستو، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی بھی عظمت بیان کی ہے، اپنے پاک پیغمبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عظمت بیان کی ہے، بیت اللہ شریف کی بھی عظمت بیان ہوئی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت بیان ہوئی۔ اور یہی چار عظمتیں اس سے پہلی صورت مبارکہ یعنی بقرہ میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اس امت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو۔ علماء نے لکھا ہے یہ صیغہ ماضی کے ساتھ فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں شروع سے یہ بات تھی کہ سب سے بہترین امت، آخری نبی کی امت، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی سب سے بہترین امت ہوگی۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون والسابقون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ ہم زمانے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن ہم جنت میں جانے والے سب سے پہلے ہوں گے۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے۔
اور امتوں میں سے کوئی امت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو گویا آئے سب سے بعد میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور تمہاری خیریت اور بہترین ہونا کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو اس لیے کہ اخرجت للناس، تمہیں اللہ رب العالمین نے پیدا ہی کیا لوگوں کے نفع کے لیے، تمہارا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کی بھلائی، انسانیت کی فلاح و بہبود۔ میرے محترم دوستو، اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حقدار وہ ہے جو تمام انسانوں کو نفع پہنچانا چاہے، اور اس کی کوشش، لگن، محنت، فکر، سوچ یہ ہو کہ میری وجہ سے انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ یہ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حقدار ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ بھلا لوگوں کا کس میں ہے؟ سب سے بڑا بھلا لوگوں کا اس میں ہے کہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت کے دروازے پہ لے جایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی انسانیت کی بھلائی ہے، اور اس کام کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا یہ تو پہلی امتوں میں بھی تھا، تو اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کی خصوصیت امر میں ہے۔ پہلی امتیں نیکی کے لیے منت سماجت کرتی تھی، اس امت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ منت سماجت بھی کرنی ہے، قوت نافذہ کو حاصل کر کے حاکم بن کے نیکی کا حکم بھی دینا ہے۔ صرف نیکی کی منت سماجت نہیں بلکہ تأمرون امر کا لفظ ہے۔ تو پہلی امتوں میں اور اس امت میں یہ فرق ہے کہ وہ صرف نیکی کی تلقین، منت سماجت، کہنا سننا، اس حد تک ہی ان کو حکم تھا۔ اس امت کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ قوت نافذہ جس سے نیکی نافذ کی جاتی ہے اس قوت کو بھی حاصل کرو، یعنی حاکم بنو، اور پھر نیکی کو حکم کے ساتھ دنیا میں نافذ کرو۔ جیسا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود ریاست مدینہ کا والی ہونے کی حیثیت سے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ پھر خلفائے راشدین نے قوت حاکمہ کے ذریعے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ لیکن جب تک یہ قوت حاصل نہیں ہوتی تب تک بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسرے درجے پر زبان سے نیکی کا کہتے رہیں اور زبان سے برائی سے منع کرتے رہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی خیر امت میں شامل ہو جاؤں، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی خیر امت میں شامل ہو جائیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی شرط کو پورا کر دے۔ آیت کی شرط کیا ہے کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نفع رسانی والا بن جاؤ، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ جو یہ کام کرے گا وہ امت کا بہترین فرد کہلائے گا، خیر امت میں سے ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمائے تم اللہ پہ ایمان اور یقین بھی رکھتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ معروف نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا قائل ہونے سے لے کر ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سب نیکیوں میں داخل ہے۔ ایک آدمی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، میں بھی آپ بھی سب کہہ دیں اللہ ایک ہے،
اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ توحید کا قائل ہونا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر نیکی درجہ بدرجہ چھوٹی ہوتی جائے گی، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اور اذیت والی چیز ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی ہلکا مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، منکر شرک اور کفر سے لے کر ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی یہ منکر ہے، تو کسی بھی برائی سے روکنا، کفر اور شرک سے روکنا، ضلالت گمراہی سے روکنا، بدعات رسوم رواجات سے روکنا، اسی طرح گناہ کے کاموں سے روکنا، یہ سب منکر سے روکنا ہے۔ لہٰذا ان منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور نیکیوں بھلائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس کو اپنا کام بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی وجہ سے ہم خیر امت میں شامل ہوں گے۔ اور فرمایا تم اللہ پہ یقین اور ایمان بھی رکھتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا۔ آج کل میرے عزیز دوستو، اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اس کام کو سیکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھے بغیر کوئی کام نہیں آتا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام جو انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سارے مل کر کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، 3 دن 40 دن 4 مہینے کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھیں کہ کرنا کیسے ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہماری ڈیوٹی بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے جن کی گفتگو پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بڑا ہی اچھا ہوتا، بڑا بہترین ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرماتے، ان میں سے ایک وہ ہے یہودی یا عیسائی جو پہلے اپنے نبی اور اپنی کتاب پہ ایمان رکھتا ہو اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھے، آپ کی کتاب قرآن کریم پہ بھی ایمان رکھے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے۔ تو اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ پاک فرماتے ان کے لیے بہت بہترین ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہم المؤمنون، ان میں سے چند ایک ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، لیکن پھر جب آپ کو دیکھا اور آپ کی تعلیمات سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے اور صحابی رسول بنے۔ یہ چند لوگ تھے، لیکن اکثرهم الفاسقون، اللہ پاک فرماتے ہیں اکثر اہل کتاب، اکثر یہود و نصارہ فاسق اور فاجری رہے، نافرمانی رہے، انہوں نے اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو میں آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے خیر امت بننا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی اجتماعی انفرادی، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم سب کی بخشش فرما، بالخصوص ہمارے بھائی محمد ارشد صاحب جو کل مدفون ہوئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ اسی طرح ہمارے بھائی آصف انصاری صاحب کی والدہ بھی وفات پا گئی، اللہ ان کی بخشش فرما، مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزل